لہو ملک السماوات والارض، میں زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر۔ اب اللہ لانا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا علم بھی میرے پاس ہے، تو ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، اس دعوے کے لیے پہلے دلیل لاتا ہے۔ دعویٰ وہ مانا جاتا ہے جس پر دلیل ہو، تو اللہ دعویٰ بعد میں کر رہا ہے، دلیل پہلے لا رہا ہے۔ فَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، تیرا رب اول۔ اول کا کیا مطلب؟ کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں، کہیں سے شروع نہیں ہوتا۔ والآخر، کوئی دی اینڈ کوئی نہیں، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک۔ والظاہر، سب سے بلند، اس سے اوپر کچھ نہیں۔ والباطن، ایسا چھپا ہوا کہ اس سے کوئی چھپا ہوا کوئی نہیں۔ ان چار لفظوں کو میرے نبی نے کیا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول، تجھ سے پہلے کچھ نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اللہ تو سب سے آخر میں، تیرے بعد کچھ نہیں۔ وانت الظاہر، تو بلند، فلیس فوقک شیء، تیرے اوپر کچھ نہیں۔ وانت الباطن، اور تو چھپا ہوا، فلیس دونک شیء، تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو جب چار باتیں میرے رب کے اندر ہیں تو اب دعویٰ سنو۔ تو دعویٰ کیا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اول، میں آخر، میں ظاہر، میں باطن، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو جو اول آخر ظاہر باطن ہو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو۔ نہیں ہے، نہیں ہے۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی مثال؟ هل تعلم له سمیہ، یورپ والوں بتاؤ، ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ایشیا والوں بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ساؤتھ نارتھ امریکہ والوں بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، آسٹریلیا والوں بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، افریقہ والوں بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کس چیز سے تشبیہ دوں؟ اپنا، میرا جیسا ہے نہیں، تشبیہ کیا دوں؟ میری مثال کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا جب اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے تو پھر تیرے رب کا یہ دعویٰ ہے، سنو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے۔ میں اللہ کے علم کو بیان کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو منزل اللہ تمہاری طے کرے وہ اپنی منزل بناؤ، جو راستہ اللہ تمہارا طے کرے وہ راستہ اپنا راستہ بناؤ۔ پھر جو کہ راستہ دیکھا ہوا نہیں ہے، کسی سے پوچھنا پڑے، آپ لوگوں نے راستے نہیں دیکھے تو آپ کو رہبر ملا ہے، نیویگیشن، وہ آپ کا رہبر ہے، وہ غلط لے جائے، غلط چلتے جاؤ، کبھی وہ بھی تو غلط ہو جاتا ہے۔ تو ایک رہبر چاہیے جو تمہاری انگلی پکڑے، تمہیں راستے پر چلائے، تمہیں اپنے مولا سے ملائے، تمہیں اپنے اللہ سے ملائے، اور اس کا علم بھی کامل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، ساری آدم کی نسل میں سے عرب کو چنا، ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر سارے عرب کی چھانٹی کر کے اس میں سے مضر کو چنا، ثم تخیر مضر، پھر سارے مضر کو چھانٹا اور اس میں سے اختار قریش، قریش کو چنا، ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر سارے قریش میں سے ہاشم کو چنا، میرے نبی کے پردادا، ثم تخیر بنی ہاشم، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا، فاختارنی، پھر اللہ نے مجھے چنا، انا خیرکم ابا و نفسا، میرے جیسا عالی انسان کوئی نہیں اور میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کا نسب آدم تک جائے، یہ میرا حبیب ہے جو ایسے، جو اللہ نے چنا۔ آپ کو وجود میں آنے کے لیے 10,000 سال چاہیے تھے کہ چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے پروسیس ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس سے گزر کر ہی چیز بنتی ہے۔ 10,000 سال اللہ نے کائنات کو گھمایا، 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 حبیب لانا ہے،
حبیب اللہ کو لانا ہے، محمد و احمد کو لانا ہے، حاشر اور عاقب کو لانا ہے، فاتح و خاتم کو لانا ہے، ابو القاسم طہ یاسین کو لانا ہے، مبشر نذیر داعی الی اللہ کو لانا ہے، شاہد ہادی کو لانا ہے، مزمل مدثر کو لانا ہے، رحمت للعالمین کو لانا ہے، کافۃ للناس بشیر و نذیر کو لانا ہے، کل کائنات کے انسانوں جنات کے نبی اور رسول کو لانا ہے، اور اپنے حبیب کو لانا ہے۔ تو یہ وقت لگنا ہی تھا، لگنا ہی تھا۔ ساتوں زمین آسمان کی چکی چلی اور میرے رب کی قدرت کا شاہکار شاہکار شاہکار، نہ ماں نے ایسا جنا، نہ ماں ایسا جن سکتی ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، قربان جاؤں حسان کے دو شعر پر، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا۔ ہاں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھا عورتوں نے تو ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتی۔ اللہ کے حبیب اللہ، خلیل بھی اللہ نے کہا، حبیب بھی کہا، کلیم بھی کہا۔ محمد احمد حاشر عاقب فاتح خاتم، ابو القاسم طہ یاسین، شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ، سراج منیر، ہادی مہدی، مزمل مدثر، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحد بن إرعوى بن عيري بن زيشان بن عيسى بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عبد بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهى الإيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام۔ وأجمل منك لم تلد النساء، یا رسول اللہ آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا، سب سے عالی خاندان۔ وأحسن منك لم تر قط عيني، آپ جیسا حسین نہ میری آنکھ نے دیکھا نہ کوئی اور آنکھ دیکھی۔ اللہ نے واسطہ بنایا، اپنے علم پر آپ کو لانا چاہتا ہے، خود تو آ نہیں سکتا کہ لا زمان ہے لا مکان ہے، فرشتے نہیں لا سکتا کہ وہ اور ہم اور، وہ نور سے بنے ہم خاک سے بنے، ہمارے لیے ہم میں ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ من انفسکم، اللہ قریش سے مکہ سے کہہ رہا ہے تمہارے اندر سے اس کو لایا ہوں، باہر سے نہیں لایا۔ جمال دیکھو، جلال دیکھو، حسن دیکھو، بول دیکھو، فی صوتہ سحل، آپ کی آواز میں کشش اور رعب اور جادو اور سحر اور مٹھاس، دلوں کو پکڑنے والا حلال جادو، سحر حلال۔ میرے نبی نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں۔ تو قریش مکہ کہتے تھے باہر سے آنے والے لوگوں کو، اوہ یہاں ایک ہمارا نوجوان وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، ارے اس کی نہ سننا، اس کی آواز میں کوئی جادو ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ طفیل بن عامر دوسی، قبیلہ دوس کے سردار ابو ہریرہ کا قبیلہ مکے میں آئے، لوگوں نے ڈرایا جو سنتا ہے ہو جاتا ہے اسی کا دیوانہ۔ اچھا، انہوں نے وہ روئی لی اور اپنے کانوں میں ٹھونس لی کہ میں سنوں گا ہی نہیں، کانوں میں ٹھونس لی۔ طواف کر رہے، دیکھا آپ نماز پڑھ رہے، نفل نماز ہوتی تھی، جب چہرے کو دیکھا تو کھینچا دل ان کی طرف، کہنے لگا یہ کون؟ تو قریشی کہنے لگے ہوا وہی ہے، وہی جادوگر، وہی ہے۔ تو طفیل کہنے لگے میرے دل نے کہا یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا، تو میرے جی میں آیا میں عقل مند ہوں، قوم کا سردار ہوں، جھگڑے چکانے والا ہوں،
زندگی گزری ہے میری اسی دور میں، تو میں کو اتنا پاگل ہوں کہ اس کی باتوں میں آ جاؤں گا؟ میں سنوں تو صحیح، اگر صحیح بات ہوگی تو لے لوں گا۔ تو روئی نکالی اور آ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہو؟ تو میرے محبوب نے فرمایا آپ کے لیے یا میرے لیے اس میں کوئی کشش نہیں ہے، کاش ہم وہ زبان سمجھتے جس میں قرآن اترا ہے۔ آپ نے فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ یوں ہلا تو فیل کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر، اے محمد یہ دوبارہ سنا، اللہ کی قسم تیرے ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں، ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ کہ اپنا بول پڑھا دے، کیا کہتا ہے؟ ہاتھوں میں ہاتھ دے، یہ اپنا ہاتھ دے، یہ ہاتھ دے رہا ہوں۔ فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت بھاری، فی عینیہ دعج، آنکھ بڑی موٹی لمبی، سرخ لکیریں، آنکھ کے اندر سرخ لکیریں، اکحل اہدب احور، یہ ساری میرے نبی کی آنکھ کی صفت ہے، حسین آنکھ، لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، اندر میں سرخ لکیریں، اور یہ پلکیں جو عورتیں مصنوعی لگاتی میرے رب نے قدرتی میرے نبی کی لمبی بنائی تھی، لمبی آنکھ، لمبی پلکیں، ازج، یہ بھویں بڑی خوبصورت، من غیر قرن، یہاں بال نہیں ہے، فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار، کیا کلمات ہیں، فی عینیہ دعج فی عنقہ سطع فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ لم تعبہ خجلہ لم تزری بہ سعلہ، ایسے موٹے نہیں کہ پیٹ ادھر اور آپ ادھر، ایسے گجے نہیں کہ حسن و جمال میں کمی آ جائے، اطول من المربوع و اقصر من المشدب، نہ اتنے لمبے کہ بدصورت ہو جائیں، نہ اتنے چھوٹے کہ بے روب ہو جائیں، یتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا، واسع الجبین، ماتھا کھلا، ازہر اللون، رنگ کلیوں جیسا، پھول جیسا نہیں، پھول میں چمک گھٹ جاتی ہے، کلی میں چمک پوری ہوتی ہے، پھول میں کم ہو جاتی ہے، تو فرمایا کلیوں جیسا رنگ، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، یجاور شعرہ شہمت اذنیہ، کان کی لو تک بال، نیم نہ بالکل ایسے گندے ہوئے افریقیوں کی طرح، نہ لمبے اور کھلے، بلکہ پانی کی موجوں کی طرح، ہلکی ہلکی موجوں کی طرح، نیم گھنگریالے بال، کبھی مانگ نکالتے، کبھی سیدھی کنگھی فرماتے، جب کبھی مانگ نکلتی، سر سے ٹوپی ہٹتی یا پگڑی ہٹتی تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ ہاں سہل الخدین، بال بڑے خوبصورت، نہ اندر پچکے ہوئے نہ باہر چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے، ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی چوڑا منہ، اشنب، دانت ایسے ایک گول دائرے میں لگے ہوئے، نہ کوئی چڑھا ہوا نہ پیچھے ہٹا ہوا نہ اوپر چڑھا ہوا، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، برابر، مفلج، 4 دانتوں میں خلا جس میں روشنی نظر آتی تھی، نور نظر آتا تھا، براق الثنایا، اتنے سفید دانت کہ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا۔ داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے یا 20، ایک صحابی نے کہا 20، ایک نے کہا 14، ان کو آپ نے مہندی لگائی، بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھت، عریض الصدر، کھلا ہوا سینہ، طویل الزندین، لمبے بازو، سائل الاطراف، انگلیاں بالکل سیدھی، یہ آپ میری انگلی دیکھو، یہ تھوڑی سی ٹیڑھی آپ کو نظر آ رہی، میرے حبیب کی انگلیاں ایسے پینسل کی طرح سیدھی، رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ، جو شجاعت کی نشانی، دلیری کی نشانی، سخاوت کی نشانی، تو نہ ایک پٹھان بخیلی ہوتا ہے، بھائی پٹھان معاف کرنا، سارے پٹھان بخیل نہیں ہوتے، کوئی سخی بھی ہوتا، وہ اپنی ہتھیلی دیکھنے لگے، اور ہے بھی پٹھان، آگے مصیبت ہی ہے،
शतन अल-कफ़ैन वल-क़दमैन, यहाँ हथेलियों के ऊपर यहाँ गोश्त था, ये वेन्स नजर नहीं आती थी, और पाँव के ऊपर खुमसान अल-अख़मसैन, ये जगह गहरी थी जो चलने में मदद देती। फ्लैट हो तो आदमी चलते चलते खुद बीमार हो जाता, पाँव टेढ़े हो जाते, तो ये जगह गहरी थी। मसीह अल-क़दमैन, आपके पाँव इतने नाजुक नफीस थे कि ऊपर जब पानी पड़ता था वजू का तो यूं नीचे चला जाता, जैसे तेल लगे हुए जिस्म पे पानी पड़ेगा तो यूं तेजी से जाता है, ऐसे मेरे महबूब के पाँव थे कि तेजी से पानी नीचे चला जाता था। दक़ीक़ अल-मसरबा अशअरत ज़िराअैन, आपके जिस्म पे बाल नहीं थे। दक़ीक़ अल-मसरबा, छाती के दरमियान बालों की एक लाइन थी इस तरह, जो आकर नाफ के ऊपर खत्म हो जाती थी। थोड़े थोड़े बाल कलाइयों पर थे, जैसे ये नजर आ रहे हैं, ज्यादा मेरे घने नहीं हैं, कई लोगों के बहुत ज्यादा होते, तो आपके बिल्कुल मामूली बाल थे यार, मामूली। आलिया सदर, थोड़े थोड़े हल्के हल्के यहाँ पर थे, यहाँ पर। अनवर अल-मुतजर्रद, जब कभी कपड़ा जिस्म से कहीं से हट जाता, कंधे से हट, क्योंकि आप कुर्ता भी पहनते थे और कभी चादर ही पहन लेते, ऊपर एक चादर नीचे एक चादर, तो चादर तो ऐसे कवर नहीं करती, कभी कंधा नंगा हो गया, कभी कलाई नंगी हो गई, कभी पेट से कपड़ा हटा तो यूं लगता था जैसे सूरज निकल आया, चमकता हुआ जिस्म मुबारक, चमकता हुआ। सवा अल-बत्न व सद्र, सीना और पेट बराबर था। एक सहाबी सामने आया, पेट बड़ा था, तो आपने उनके पेट पे उंगली रखी कि अगर ये चर्बी यहाँ ना होती तो कितना अच्छा होता। कितने लोग हैं जो पेट सजे पासे, आप खब्बे पासे, और औरत मोटी हो तो मुसीबत आ गई। सब तलकस, आपका सीधा बदन था, सीधा, कहीं ऐसे नहीं थे। हम लोग मेंबर पे बैठ बैठ के ऐसे हो गए, कंधे आगे हो गए, मैं यूं करता हूं, थोड़ी देर थक के फिर यूं कर देता, लेकिन मेरे हबीब सीधे थे, ऐसे बिल्कुल सीधा बदन था, सीधा। यमशी तकफ़ियन, आप जब चलते थे तो बड़ी आजिज़ी से चलते थे, अकड़ के नहीं चलते थे, बड़े हौले से जमीन पे पांव रखते थे। और पहली किताबों में आया है, ऐसा नबी भेज रहा हूं तवाज़ो वाला, आजिज़ी वाला, कि लौ यमशी अलल क़स्ब अल याबिस लम युस्मा मिन तहत क़दमैहि मिन सकीनतिही। कुल कायनात का सरदार बनाऊंगा, जन्नत की चाबी दूंगा, अपना झंडा दूंगा, मकाम महमूद दूंगा, वसीला जन्नतुल फिरदौस का आली मकाम दूंगा, शफात का हक दूंगा, उसकी शफात के बगैर हिसाब ना हो, उसकी शफात के बगैर जन्नत में दाखिला ना हो, उसके कदम रखे बगैर कोई नबी जन्नत में जा ना सके, उसकी उम्मत के जन्नत में जाने से पहले कोई और उम्मत जा ना सके। है सातों आसमान सुकेड़ दूंगा, अर्श के दरवाजे खोल दूंगा और अपना आप दिखा दूंगा। फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, लेकिन जो इतने बड़े मकाम वाला मेरा हबीब होगा, वो चलेगा कैसे? वो इतनी आजिज़ी से चलेगा कि खुश्क लकड़ियों पर भी पांव रखे तो आवाज ना आए, खुश्क पत्तों पर भी पांव रखे आवाज ना आए। वो इतना आजिज़ होगा, चार पैसे इकट्ठे हो जाएं, चाल बदल जाती, थोड़ा सा बड़ा ओहदा मिल जाए, चाल बदल जाती। मुहल्लिब बिन यजीद बिन अबी सुफरा, इराक का गवर्नर, बाजार में बड़ा अकड़ के जा रहा था, तो मालिक बिन दीनार ने फरमाया, ओ जवान संभल के चल, ऊपर भी एक ताकत है। तो यूं कहने लगा, लगता है मुझे जानते नहीं हो, कि बेटा तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूं। कैसे? कि तेरी इब्तिदा एक गंदा पानी है, तेरी इंतहा एक डेड बॉडी है, और इसके दरमियान में पेशाब बहाना है। तो मुहल्लब का सर यूं झुक गया, कहने लगा, अरफ्तनी हक्का, तूने मुझे सही पहचाना। आपकी चाल में आजिज़ी, कदम छोटा, चाल में तेजी, चलते थे थोड़ा सा आगे झुककर। बुलंदियों का सफर नीचे झुक के तय होता है। तुमने पहाड़ चढ़ना हो तो ऐसे चढ़ते हो या ऐसे चढ़ते हो? क्यों? आम ये दुनियावी ऊंचाई ले, आपने ऊपर पहाड़ पे चढ़ना है तो आप देखो, आप ऐसे चढ़ोगे। अगर थोड़ा सा अकड़ के चढ़ोगे तो पीछे
تو میرے حبیب نیچے جھک کر چلتے تھے. یبدأ من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے. اللہ نے چن کے بنائے حبیب اللہ، حبیب اللہ. ایک ہی سطر میں 3 نبیوں کا فرق بتاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ نے اے اللہ میرا سینہ کھول، اللہ نے کھول دیا. لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے کہا الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب میں نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کے مانگنے سے پہلے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری، اللہ میرا کام آسان فرما، اللہ نے کر دیا. لیکن اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، میرے حبیب میں نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے، آپ کا کام آسان. آسان کام کسے کہیں؟ جس پہ دل ٹھک جائے وہ آسان ہوتا ہے، جس پہ دل نہ ٹھکے وہ مشکل ہو جاتا ہے. گرم پانی سے وضو کر کے آگے نماز پڑھنا کوئی مشکل ہے، لیکن دل نہیں آیا تو جی نہیں پڑھی جاتی. اور سڑک کے اوپر جا کے وہ سڑک توڑ رہا ہے سخت سردی میں دستانے پہن کر، اتنا مشکل کام کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس کے اوپر پیسہ مل رہا ہے، اس کی وجہ سے اس پر دل آیا ہوا ہے. تو دنیا میں سب سے مشکل کام میرے حبیب کا تھا، لیکن اللہ نے اندر کی باہر کی رکاوٹیں کھول کر فرمایا آسان. کلیم حبیب، اب خلیل. خلیل کی دعا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ میرا نام میرے بعد بلند ہو جائے، اللہ نے کر دیا. لیکن اپنے حبیب سے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا. وہب بن منبہ فرماتے ہیں، وہب بن منبہ بہت بڑے علامہ، یہود سے مسلمان ہوئے. صنعاء میں ان کی قبر ہے، پچھلے سال میں گیا تھا وہاں 2 سال پہلے. فرماتے ہیں آدم سے لے کر آخر انسان، نبیوں رسولوں سمیت اللہ نے ان کو جتنا علم دیا وہ ایک ذرہ، ایک ڈاٹ، اور اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا وہ صحرا، بے خطا علم. پھر علم آتا ہے دیکھنے سے. میں نے ادھر دیکھا مجھے یہ نہیں پتا چل، آگے دیکھا پیچھے. میرے نبی نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں. نیچے اللہ کا حبیب سچا، اوپر اللہ علم والا کامل، نیچے اللہ کا نبی علم کامل والا، اوپر اللہ مہربان ہمدرد، نیچے اللہ میں کا نبی ہمدرد. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور میں تمہارے لیے بہت مہربان ہوں، رحم والا ہوں. اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ ایمان والوں کے لیے بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں. کوئی ایسی ویسی مہربانی. نماز پڑھاتے ہوئے بچے کے رونے کی آواز آتی تو میرے نبی نماز مختصر فرما دیتے، نماز جیسا حکم فرماتے. میرا جب چونکہ عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھی، بچے ساتھ ہوتے تھے، کوئی بچہ رو پڑا تو آپ نماز جلدی ختم فرماتے کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے. اپنے رب کی حاضری شارٹ کٹ کر دیتے تھے. تمہارے پاس بچوں کے لیے ٹائم کوئی نہیں، چھوٹی سی جاب دکان کے شاپ کے پیچھے، اور میرا نبی 7 بر اعظم، 7 زمینیں، سارے انسان، سارے جنات اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے ذمہ دار ہیں، اور سب کے لیے نبی بنائے گئے ہیں. لیکن آپ اپنے گھر میں بچوں سے محبت کرتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے. کیا ٹائم دیتے تھے؟ اسپیشل آتے، فرماتے فاطمہ این اللکع، این اللکع، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ لکع شرارتی، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو فاطمہ فرماتی میں بھیجتی ہوں. تو ان کو کپڑے پہنا کے بھیجو، دوڑے دوڑے آتے تو میرے محبوب یوں ہو جاتے، آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ. اس پوزیشن میں آ کر کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگاتے، پھر یوں فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے؟ تم پورا ہفتہ اولاد کی شکل نہیں دیکھتے ہو، جاب شاپ جاب شاپ جاب شاپ. دنیا میں ان سے بڑا مصروف آدمی نہیں آ سکتا، ان سے بڑا ذمہ اٹھانے والا کوئی انسان نہیں آ سکتا. لیکن آپ ٹائم دے رہے ہیں. ایک دفعہ آپ ایسے بچوں کو گھما رہے تھے، اوپر پیٹھ پہ بٹھا کر، اوپر سے جابر آ گئے، نعم المطیع، کیا زبردست سواری ہے. تو میرے نبی نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، کیا زبردست سوار ہیں. حسن حسین، حسن پیدا ہوئے، آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑنے والا. کہا نہیں حسن.
پھر 10 مہینے بعد اور ان کو گھٹی آپ نے دی، وہ گھٹی جس کو کہتے ہیں پہلی کھجور ایسے نا کر کے ملائم کر کے دی، اور حضرت حسین کو ماں نے دی، حضرت فاطمہ نے دی۔ حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے جب سے آدم کی نسل چلی ہے کسی کو نہیں دیے، میری اولاد کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، یہ پہلے بچے ہیں جن کو یہ نام دیا جا رہا ہے۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت پر آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ دونوں کو یہاں اٹھایا ہوتا تھا، یہاں، اور یہاں اٹھانا تو عام معمول کی بات ہے۔ عرب میں سردار بچے کو نہیں اٹھاتا تھا، عیب سمجھتا تھا، پیار نہیں کرتے تھے، عیب سمجھتے تھے۔ اقرا بن حابس تمیمی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی ایک کا بوسہ نہیں لیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے تجھے بے رحم بنا دیا تو میں کیا کروں؟ اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں؟ تو عرب میں پہلے آپ عرب کا کلچر دیکھو، عرب کے کلچر میں عرب سردار کا بچے کو اٹھانا عیب، عیب، گھر میں اٹھائیں تو الگ بات ہے، باہر نہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اٹھاتے ہی تھے۔ ایک دن کیا کیا؟ باہر نکلے، کیسے کہ اس کندھے پہ یہاں حسن بیٹھے تھے اور اس پر حسین بیٹھے تھے۔ اب حسن کو ہمیشہ ادھر اٹھاتے، حسین کو ادھر اٹھاتے، بڑے چھوٹے کا فرق کرتے، تو دونوں کو یہاں بٹھایا ہوا۔ تو یہ بدو حیران پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ یعنی وہ تو بہت اس کو عیب سمجھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا آپ کو ان سے اتنی محبت ہے؟ ہاں بہت محبت ہے، اور سر میں نہیں محبت کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا۔ پھر آپ نے دعا مانگی یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ کھیلتے ہیں حسن کو بٹھا کر، جب وہ چھوٹے ہیں یوں زبان نکال کے، اتنے بڑے رسول، ہمارے بعض جن کو زیادہ تبلیغ چڑھ جاتی ہے، کوئی بیوی کوئی پیار کی بات کرتے ہیں، دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجھاؤں گا، دنیا سے دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجھاؤں، اے بے وقوف۔ میرا نبی تو اظہار عشق فرماتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور اپنے بچوں سے اظہار محبت فرماتے، کھیلتے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں، وہ بچہ دیکھتا آپ کی زبان کو آگے پکڑنے کی کوشش کرتا تو آپ منہ اندر منہ میں لے جاتے۔ حسن حسین کی کشتی کرواتے، ایک دفعہ دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے ہیں، تو حسین تھوڑا غالب آ رہا ہے، چونکہ حسن بڑے تھے نا، حسین چھوٹے تھے، تو حسن ذرا حسین کو دبا رہے تھے، تو آپ نے کہا شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش، وہ حسین تکڑے ہو گئے۔ تو پھر حضرت فاطمہ تو دونوں کی ماں ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حسن کو شاباش دے رہے ہیں، حسین آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں، یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ یہ میں اپنے نبی کا گھر بتا رہا ہوں، تسبیح پڑھنا دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں، نماز دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں، پورا دین 24 گھنٹے کی میرے محبوب کی زندگی کا نام دین ہے۔ وہ دین کہیں کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، عمر ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے۔ ہاں میرے نبی کی پاک زندگی، اوپر اللہ مہربان، نیچے اللہ کا محبوب مہربان، شفیق، حلیم، محبت سے بھرے ہوئے۔ 3 دن تراویح پڑھائی، 3 دن، چوتھے دن مسجد فل، اور آپ گھر میں بیٹھے نہیں نکلے۔ فجر کی نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھ رہا تھا تم سارے بیٹھے تھے، لیکن مجھے ڈر لگا اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے، لہٰذا میں آیا ہی نہیں۔ ایسے شفیق، حبیب، مہربان، ایسے رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تیری امت ایک نیکی کرے گی 10 لکھوں گا۔ یہ ہے انٹرنیشنل لا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک یہ آ رہا تھا۔ کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، موسیٰ علیہ السلام کا امتی، پچھلے نبیوں کا امتی، ایک نیکی کرے گا 10 لکھی جائیں گی۔ تو میرے نبی کہتا ٹھیک ہے یار، ٹھیک، سب کے ساتھ ایک ہمارے ساتھ بھی ایسا۔ کہ یا اللہ میری امت کو تو زیادہ ملنا چاہیے،
زیادہ ملنا چاہیے. اچھا چلو ٹھیک ہے آپ کی تو خیر. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. کوئی ہے مجھے قرضہ دے کے میں کئی گنا کروں؟ تو کئی گنا میں وضاحت نہیں تھی تو پھر آپ نے عرض کیا اللہ کچھ اور ہو جائے. زد امتی زد امتی. تو اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اے میرے محبوب تیرا امتی 1 روپیہ خرچ کرے گا 700 لکھوں گا. 1 پہ 700 گنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ زد امتی اور دے اور دے. مہربان مہربان شفیق رحیم. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے رؤوف الرحیم، اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے ہیں رؤوف الرحیم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میرے حبیب لگتا ہے ضرب تقسیم پہ تو راضی نہیں ہوگا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. میں آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب اپنی شان کا دوں. ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص اسپیشل دعا دی. انہوں نے مانگ لی، اللہ نے مجھے دی. کہا میرے حبیب مانگ. میں نے کہا نہیں میں نہیں مانگتا. اور کیوں؟ کہا میں قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگوں گا، یہاں نہیں مانگتا. حضرت عائشہ کے گھر میں آئے، سب سے محبوب بی بی عائشہ. ایک بتایا اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک. اے میرا رب تو گواہ ہے میں اپنی بیویوں میں انصاف کرتا ہوں لیکن میری محبت عائشہ سے زیادہ ہے، اس پہ میری پکڑ نہ فرمانا. جن کے گود میں لیٹے ہوئے، جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے اللہ کو جان دی، جن کے حجرے میں قیامت تک کے لیے آرام گاہ بنی، وہ اماں عائشہ. وہ اماں عائشہ جس کے حجرے میں صدیق و فاروق سوئے ہوں. وہ اماں عائشہ جس کی وجہ سے تیمم ملا، جس کی پاک دامنی کو بتانے کے لیے اللہ آیا. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی زنا کی تو ایک بچے نے گواہی دی وشہد شاہد من اہلہا. اور منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس گناہ کی تہمت لگائی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا. اور اللہ نے قرآن اتارا. یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، جو چھپ کے کیے جو کھل کے کیے معاف فرما. حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئی کہ زمین پہ لیٹ گئی اور کبھی یوں ہو کبھی یوں ہو. آپ نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں خوش ہو رہی ہوں، آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دی ہے. اے یا رسول اللہ ہم نے کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں. تو سب سے محبوب بیگم ہے تیرے کہنے پر، لیکن اپنی امت کی آنے والی نسلوں تک کے لیے میں روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں. مہربان حبیب رؤوف رحیم. اوپر رب کائنات نیچے رب محمد، دو ہستیوں کے درمیان مہربان ترین رحیم ترین. ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے مجھے سنگسار کریں، یعنی پتھر مار مار کے مجھے قتل کیا جائے. ہے وہ منہ سے فرما رہے ہیں اور آپ یوں منہ پھیر رہے ہیں. جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ آ گیا میں نے کیا ہے. جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ پھر ادھر آیا جی میں نے کیا ہے. آپ نے جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ پھر ادھر آیا میں نے کیا ہے. 4 دفعہ ہو گیا. یا 4 گواہ ہوں یا 4 دفعہ شہادت ہو، 4 دفعہ اقرار ہو. تو پھر آپ نے اس کی جان بچانا چاہیے. اور بھائی یہ نشے میں تو نہیں. کوئی ایک آدمی کہتا ہے نشے میں تو آپ اٹھا دیتے. کہا جی نہیں نہیں نشے میں نہیں. یہ بھی نہ مسئلہ حل ہوا تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار فرمایا. اور بھائی یہ پاگل تو نہیں. کوئی ایک آدمی کہتا پاگل ہے تو آپ اٹھا دیتے. کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے. اللہ کے حکم کو پورا کرو. اور ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک. انہوں نے ابو بکر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے اب توبہ کر چپ کر. پھر قرار نہیں آیا. عمر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے توبہ کر چپ کر. پھر نہیں اندر میں اطمینان. ثابت بن حزال کے پاس گئے یہ ہو گیا کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتاؤ. بتایا تو یہ ہو گیا حد لگی. تو آپ نے ثابت کو گلا دیا نہ بھیجتا میرے پاس. چور کا ہاتھ کٹا آپ رونے لگے. اے کوئی ایسا مہربان پہلے مجھے دکھا دو. کس کی ساتھ بغاوت کی ہوئی ہے، کس سے ٹکر لی ہوئی ہے.
میں تو دین سیکھنا چاہتا تھا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں کوئی چور ڈاکو بننے نہیں جا رہا تھا، لیکن ماں باپ سے بھی خواہشات ٹکرائیں تو وہ نکال دیتے ہیں۔ 23 نومبر بروز ہفتہ 1972 صبح کے 9 بجے میرے دل پر نقش ہے، 18 سال کی عمر میں باپ گھر سے نکال دیا، نکل جاؤ، تم مولوی بننا تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میرا نبی بھی قیامت کے دن کہہ دے نکل جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، زنا کے اڈے چلا کے آئے ہو، سود کے اڈے چلا کے آئے ہو، شرابوں کی دکانیں چلا کے آئے ہو، جھوٹ فراڈ کے کاروبار کر کے آئے ہو، نکل جاؤ۔ نہیں 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 نہیں، سوری انسانیت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، اللہ ہماری جان بچا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ تو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ نفسی نفسی نفسی۔ داؤد و سلیمان باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا پر نفسی نفسی، یعقوب اسحاق باپ بیٹا پر نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا پر نفسی نفسی، ہارون موسیٰ بھائی سگے پر نفسی نفسی۔ ہاں 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 ہاں، اسی گھرے ایک آواز ہے یا رب امتی امتی، ایک آواز ہے یا رب امتی امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون امت کہہ رہا ہے؟ آتما نہیں پوچھتی، نبی نہیں پوچھ رہے، یہ کون ہے؟ کیا دیکھیں گے کہ میرے تیرے نبی، کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھے ہوئے، جھولی پھیلی ہوئی، آنسو بہ رہے ہیں، اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ کون سی امت؟ جنید بغدادی جیسے؟ نہیں نہیں، میرے تیرے جیسے کالے منہ والے جنہوں نے ساری زندگی فل بغاوت کی اللہ کے نبی سے، ان کے لیے آنسو بہ رہا ہے۔ میری امت، او میرے بھائیو، کتے جتنے وفادار تو بن جائیں، جو مالک کی روٹی کھاتا ہے در نہیں چھوڑتا ہے۔ پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اچھے گھوڑے اچھے کتے رکھنے کا شوق تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو ایک السیشن کتا تھا، گدھے جیسا، اتنی بلا تھا، کوئی آتا اس کو پڑ جاتا تھا، اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے چھڑیاں لے کر اس کو مارتے تھے، وہ آگے ٹوں ٹوں کرتا رہتا تھا اور زبان حال سے کہتا تھا تیرے باپ کی روٹی کھائی ہے، تجھے کچھ نہیں کہوں گا، کسی اور کو لے پھر دیکھ میں کیا کروں۔ پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی، 45 سال پرانی بات۔ اس کا نام تھا جیکی، اور میرے آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ اس کو وہ روٹی ڈالتے تھے، وہ کھانا کھا رہا ہوتا تھا، کھانا کھاتے کھاتے اذان ہوئی، کوئی ایمان والا نہیں اٹھا، لیکن مجھے جیکی یاد آ گیا۔ وہ کھا رہا ہوتا تھا، میرے والے کہتے جیکی، تو وہ روٹی چھوڑ کے آ جاتا تھا۔ بتاؤ میرے آقا کیا ہوگا؟ کچھ سے نیچے تو نہ جائیں۔ کیا میرا رب سو گیا ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو پانی سے بجھایا جا چکا ہے؟ یا کیا اللہ کا قرآن بدل گیا ہے؟ کربلاؤں میں شہید ہونے والے بے وقوف قرار دے دیے گئے ہیں، اور یزید اور شمر اور ابن زیاد وہ ہیرو قرار دے دیے گئے ہیں۔ تو جاؤ جو مرضی کرو، قرآن بدل دو، تاریخ بدل دو، جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا واپس آ جاؤ، واپس آؤ۔ یہ راستے منزل کی طرف نہیں جاتے، تمہاری منزل ڈالر پاؤنڈ نہیں ہے، برٹش پاسپورٹ نہیں ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، اور پہنچانے والا محمد الرسول اللہ ہے، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، اللہ کا علم کامل اور میرے نبی کا علم کامل مل کر کہتے ہیں
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے رسول کو راضی کیا وہ کامیاب، جس نے اللہ کی مانی اور اللہ کے رسول کی مانی وہ کامیاب۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب۔ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور جن کی نیکیاں گھٹ گئیں اور گناہ بڑھ گئے یہ ہیں ناکام، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں نامراد۔ ساری دنیا کے مالک بنے، اللہ ناراض ہوا تو کیا کمایا؟ ساری دنیا چھن گئی اور اللہ ملا تو کیا گھاٹا ہے؟ ابن زیاد نے جھنڈا گاڑا، شمر نے جھنڈا گاڑا، اللہ کو تو کھو دیا تو ہمیشہ کی لعنت گلے کا توق بن گئی۔ حسین نے اللہ کو پایا، سر دیا، اولاد کے سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھا دیے، اور اللہ کو پایا، ہمیشہ کی عزت کے سہرے سج گئے سروں پر، کامیابی کے ہار ڈل گئے گلوں میں، پوری نسل ذبح کروا دی۔ اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے۔ اس کے لیے دنیا کا پاکیزہ ترین خاندان اپنے سر کٹا کے پیغام دے رہا ہے، اللہ کو نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، یہی تبلیغ کا پیغام ہے۔ اپنے بھائیوں کو، بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان ہے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ سوتے ہی نہیں، ساری رات روتے رہتے۔ تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دی۔ میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا، میں نے اپنے پورے گھر کے، یہ ابو بکر بن علی نیزے پر، یہ عثمان بن علی نیزے پر، یہ عباس بن علی نیزے پر، یہ عبداللہ بن علی نیزے پر، یہ حسین بن علی نیزے پر، باقی بھائی اور ماؤں سے، یہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، اپنا بیٹا علی الاکبر نیزے پر، علی الاصغر نیزے پر، عبداللہ نیزے پر، اپنے بھتیجے قاسم بن حسن نیزے پر، ابو بکر بن حسن نیزے پر، عبداللہ بن حسن نیزے پر، چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون بن عبداللہ نیزے پر، محمد بن عبداللہ نیزے پر، عادی بن عبداللہ نیزے پر، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ بن مسلم نیزے پر، عبد الرحمن بن مسلم نیزے پر، عثمان بن عقیل نیزے پر، یحییٰ بن عقیل نیزے پر، جعفر بن عقیل نیزے پر۔ نسل کو ذبح کرانا آسان ہے؟ شراب بیچنے والا کہتا ہے روٹی زیادہ ملتی ہے شراب بیچتا ہوں، انگلینڈ میں رہتا ہوں، شراب بیچے بغیر کام نہیں چلتا، لگا دو کربلا ان کو آگ، بدل دو اپنی تاریخ۔ پوری نسل اہل البیت، اہل البیت، اہل البیت ذبح ہو کے پیغام دے رہے ہیں، لیتک تحلو والعیام مریرۃ ولیتک ترضی والانام بضاء ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ولادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ میرے رب تو ملا تو سب کچھ ملا، تو راضی تو سب کچھ ملا، تو ناراض تو کچھ بھی نہ ملا۔ اپنی منزل بدلو بدلو بدلو، بتانے والا اللہ اس کا حبیب ہے۔ کون کامیاب ہے؟ جس نے اللہ کو راضی کیا۔ کون کامیاب ہے؟ جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا، وہ ہے کامیاب۔ کون ناکام ہے؟ جس سے اللہ ناراض ہوا، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا۔ کون ناکام ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکا دے دیا ناکام ہے۔ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرمانبرداری کا پاکیزہ غسل کیا، یہ کامیاب ہے۔ جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب، جو جہنم میں پہنچا وہ ناکام۔ بڑے زمانے بعد حدیث سے یاد آئی، جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشکا بعدها ابدا۔ لوگو فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی
اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب کبھی ناکام نہ ہوگا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں، جنت کا تاج سر پہ سجایا جائے، چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے، ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں، 5 فٹ کو 130 فٹ میں بدل دیا جائے، 6 فٹ، 6.25 فٹ، 5 فٹ، 6.25، 5.5، 130 فٹ ہائٹ دی جائے۔ جنت کی ہائٹ ہے 130 فٹ، 100 جوڑے، سر پہ تاج، ہاتھوں میں کنگن۔ کہے گا جا بتا، جا سارے محشر والوں کو بتا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا، جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں، چمکاتی چلی جاتی ہیں۔ کہے گا هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اور میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گئی۔ ارے کیسے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں کرتی رہی۔ اللہ کا جواب آئے گا فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میرے بندے بندی کو پاک کامیاب خوبصورت زندگی مبارک۔ آئیڈیل ہوم اب آیا ہے، اب آیا ہے۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، اب آیا ہے آئیڈیل ہوم۔ آپ کو پاک زندگی، خوبصورت زندگی مبارک، کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت، عالی شان جنت، جس میں ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، بیچ میں سیمنٹ، مشک، گھاس، زعفران، اور اوپر دیکھو انہوں نے کیسی بڑی چھت بنائی، اوپر چھت عرش الرحمن، اللہ کا عرش چھت بنے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی، حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش۔ اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں گی، مردوں سے پہلے پہنچیں۔ درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں، پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں، پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کر۔ یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں، یہ پیچھے پہنچیں، اس کو گلے لگائی، کہے گی انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ۔ دنیا میں 4 کمیاں تھیں، لڑائی ہوتی تھی، بڑھاپا آتا تھا، ساتھ چھوٹتا تھا، موت آتی تھی، تو ان 4 کا جواب دے رہے انا راضیہ فلا اسقط ابدا، اب میں راضی ہوں، اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ انا الناعمہ فلا ابأس ابدا، دنیا میں بوڑھی ہو گئی تھی، اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انا المقیمہ فلا ارحل ابدا، میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں، مجھے میں پیپر بھیج رہی ہوں، میں کورٹ میں جا رہی ہوں، بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں۔ انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب موت مر گئی، اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے۔ ان کو لے کر آئے گی بیگم، آگے خدام، غلمان، حور، حصور دونوں آئیں گے۔ الفاظ کہاں سے؟ کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، تختوں پر بٹھایا جائے گا، سونے چاندی سے بنے ہوئے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اوپر قالین بچھے ہوئے۔ عجب آیت ہے، آپ اچانک یاد آ گئی، بطائنھا من استبرق۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جو میں نے قالین بچھائی ہے اس کے اوپر جو کچھ نقش و نگار ہے وہ چھوڑو، اس کے نیچے ہم جب کسی چیز کو ڈیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں، نیچے تو نہیں ہوتی۔ اب کرتے پر کڑھائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے، نیچے تو نہیں ہوتی۔ کوئی بنیان پہ کڑھائی کرتا ہے کہ پیچھے بٹن کھول کے دکھاوے، ادھر دکھاوے، وہ تو مشکل ہو جائے۔ کوئی بغل میں کڑھائی کرتا ہے، ادھر دیکھے ذرا، ادھر ادھر دیکھے، یہاں ہوتی ہے صحت نظر آئے۔ واہ میرے رب، میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے نا وہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ وہ قالین ایسے زمین پر پڑے ہوئے، تو زمین کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں گے تو نظر آئے گا نا۔ وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ، فلیٹ ہی ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے۔ پر میرے رب نے کہا اوپر والا تو میں بتاتا نہیں، جب تم اسے اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی۔ ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں، تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا جس پہ تمہیں بٹھاؤں گا، کہو تکیے لگاؤں گا، آگے سرائیاں ہوں گی، ان میں معین کی شراب ہوگی۔ کیا دنیا کی شراب پیتے ہو، منہ میں بدبو، پیشاب اندر نکل رہا ہے، ادھر گرا پڑا ہے، ادھر گرا پڑا ہے، گردے خراب ہو رہے ہیں، جگر خراب ہو رہا ہے۔
کہا ٹھہر تو صحیح، معین کی شراب تیار ہے، اور ایک شراب کا نام ہے رحیق، رحیق، جو صرف وی آئی پیز کے لیے ہے، جنت الفردوس۔ جو باقی جنتی ہیں اس میں تھوڑا قطرہ ڈالا جائے گا، جیسے ہم زمزم نہیں رہتے تو 2-4 قطرے پانی میں ڈال کے دے دیتے ہیں، تو میرا رب رحیق کی شراب سارے جنتیوں کو ایسے تب 2-4 قطرے ڈال کے دے گا۔ لیکن جو اوپر والے ہیں رحیق نہیں، سوری تسنیم، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک ومزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون۔ رحیق کی شراب تو عام ہے، تسنیم، تسنیم جنت الفردوس، سورہ مطففین، جنت الفردوس، جنت الفردوس کی شراب ہے جو صرف جنت الفردوس والے پیئیں گے۔ نیچے والوں کو 2-4 قطرے ڈال کے پلائے جائیں گے، اور اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور پلانے والا اللہ خود ہوگا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ تیرا رب تمہیں پلاتا ہے۔ اس سے نیچے یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، جنت کی لڑکیاں پلائیں گے، نوکر پلائیں گے۔ اس سے نیچے یشربون من کأس کان مزاجہا کافورا، خود ڈال کے پئیں گے، خود ڈال کے پئیں گے۔ پلانے والے سب کے خدام اور نوکر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ بتانے میں درجے بندی ہو رہی، خود پی رہے ہیں، ان کو بھی نوکر پلائیں گے، پلایا جا رہا ہے، ان کو بھی نوکر پلائیں گے۔ اللہ پلائے گا، اپنی شان کے مطابق پلائے گا، اس کا مطلب ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں خود پلاؤں گا۔ بٹھائے گا، نیچے نظر پڑے گی دودھ شہد شراب کی نہریں، اوپر نظر پڑے گی درختوں کے سائے پھیلے ہوئے، اللہ کا عرش چمکتا ہوا، سامنے نظر پڑے گی تو پرندے اڑتے ہوئے، دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر کھڑے ہوئے، آگے پیچھے دیکھیں گے تو چشمے ابلتے ہوئے، پھل پکے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، خوشے لٹکے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، سراہیاں دھری ہوئی، جام بھرے ہوئے، مزے میں لگے ہوئے۔ کھلو واشربو، جاؤ، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، موج کرو، مزے کرو، میلہ کرو کہ تم نے دنیا میں راضی کیا، آج تمہیں تمہارا رب راضی کر۔ فرشتے نوکر آئیں گے، سلامن 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 سلامن، بڑے خوش ہوں گے، نوکر سلام کر لیں گے۔ پھر فرشتے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، فرشتوں کے سلام پر وہ ہل جائیں گے۔ آپ ہمیں کیسے سلام کر رہے ہو؟ تو فرشتے وہ کہیں گے بما صبرتم، جو لندن میں آپ نے صبر کیا اس کا صلہ ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو سلام کریں۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھا، تو وہ ہمارے علاقے کے ایک زمیندار اس کو مل کر آیا، پتہ نہیں کہاں سے باتیں یاد آ جاتی، تو جب واپس آیا نا تو اس سے بات کرے تو منہ ہی نہیں کر لگا، مگر جو یہ تم کیوں ہے کہ اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی، اسے نال توڑے نال گل کر، وہ ایک نشہ ہوگا۔ بھٹو بھی ہمارے یہ تھوڑی حکومت میں ہی تو اس نے اس کو اپنی عزت محسوس، جب فرشتے آ کر سلام کریں گے وہ تو ہوا میں اڑ جائیں، فرشتے سلام کر رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، ہائے 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 ابھی یہ حیرانی لذت باقی ہوگی، ایک دم میرے رب کا عرش یوں کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے اور بندیوں، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ ہے عزت، یہ ہے دھن دولت، یہ ہے شہرت، یہ ہے کامیابی، یہ ہے بلندی، باقی سب پستی ہے۔ پھر اللہ میرے بندو خوش ہو، راضی ہو، ہے میرے حبیب نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر، ہر ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال ہے، اب ٹھیک، خوش، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے، اہل ایمان ہو، 18 برس بیمار رہے، دردوں نے ڈیرے ڈال دی، کیڑے پڑ گئے، یہ غلط بات ہے، نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کیڑے ڈال دے، بیماری تھی بہت زیادہ، 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے۔ ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے۔ کہیں وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حال، اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے، اور وہ کیا وقت ہوگا
جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے، موت نہ ہوگی، دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے، اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، کوئی خدمت، کوئی ضرورت؟ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں، تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہ ہوں۔ منزل ملی، منزل ملی، منزل ملی۔ وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھن جائے، وہ عزت کیا عزت ہے، وہ دولت کیا دولت ہے، وہ شہرت کیا شہرت ہے، جسے موت مٹا دے، قبر گلا دے، ہوا اڑا دے، تاریخ بھلا دے۔ جن کے نام کی گونج تھی دنیا میں، آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کامیابی ہے، یہ میرے نبی نے بتائی ہے، یہ میرے اللہ نے۔ آج میں راضی ہو گیا، جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیل، یا اللہ ہمیں اجازت تو دے، ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ایک سجدہ۔ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا، آج دیکھنے کے بعد پتہ چلا، سجدہ کریں۔ میرا اللہ کہے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، جاؤ جاؤ سجدے معاف کر دیے۔ لندن میں تھے، ویسٹ ہیم میں تھے، ایسٹ ہیم میں تھے، وہ وہاں تھے، یہاں نہیں۔ وہاں تم غلام تھے، میں مالک تھا، تمہارے ذمے میری عبادت تھی۔ اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ جاؤ بولو کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا کرنا ہے، جاؤ موج میلہ کرو۔ کہیں گے یا اللہ تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے؟ کہ نہیں، جمعے آ جانا، باتیں ہوں گی، دیدار بھی ہوگا، بات بھی ہوگی، کلام بھی ہوگے، مزے بھی ہوں گے، ہر جمعے میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آؤں گا۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا۔ اور میں قربان جاؤں ابو بکر کو، ماں نے کیا ہیرا جنا، کیا لال جنا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، ساری دنیا کو دیدار عام ہوگا جنت میں، اور صدیق کو دیدار خاص ہوگا۔ یار بھی خاص تھا، دیدار بھی خاص ہوگا۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، ابو بکر کا ادا نہیں کر سکا، اس کا حق میرا اللہ ہی ادا کرے گا۔ جمعرات کا دن ہے، آپ بیمار چل رہے ہیں، عشاء کی نماز کے لیے اٹھنا چاہا، غش آ گیا، بے ہوشی ہو، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہا جی انتظار، اٹھنے لگے، پھر گر گئے، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہا جی انتظار ہے، اٹھنے لگے، پھر گر گئے، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہا جی انتظار ہے، کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ ابو بکر پچھلی صف میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی، انہوں نے عمر کو آگے کر دیا۔ عمر نے کہا اللہ اکبر، ہے میرے نبی بیماری میں پکارے، عمر کو پیچھے کیا جائے، ابو بکر کو آگے کیا جائے، میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، کیا ماؤں لال جنے، کیا نصیب ہے نبی کے ساتھ پڑے ہوئے۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، سامنے صحابہ تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، ہاتھ پکڑ لیے، کہ مجھے دیکھو، ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھیں گے، ادھر ابو بکر اور ادھر عمر۔ کہ میرے بندو وہ دنیا تھی، تم غلام تھے، بندے تھے، میں آقا، اب تم میں مہمان، میں میزبان۔ اب میں پورے لندن انگلینڈ میں پھراؤں تو میں نے تو کہیں ایک پینی کی روٹی بھی نہیں کھائی کہ میں مہمان تم، تو انسان میزبان بن جائے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے، تو اللہ ہے، اللہ آؤ مزے کرو، جمعے آیا کرو، تمہارے مزے کرائے جائیں گے، اللہ کے دسترخوان پہ بٹھایا جائے گا، کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا، سنایا جائے گا۔ تھوڑی دیر گانا سننا چھوڑ دو، تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دو، میرا اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ جو لندن میں گانے نہیں سنتے تھے انہیں آج جنت کا گیت سناؤ۔ جنت کی لڑکیاں جو سر لگائیں گی نا، مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا تیار کرتے ہیں 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5 منٹ کا، 4 بھی پورے نہیں۔ میں کیوں کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، پھٹک مٹ۔ میں کہا میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا، جنت کی لڑکیوں کا کیا
کتنے منٹ کا، کتنے گھنٹے کا، گھنٹے چھوڑ منٹ چھوڑ، 70 سال کا ایک گانا یوں بیٹھے سنتے رہے۔ جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یوں بیٹھا وہ وہیں بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ویسے بیٹھا رہے گا، جو یہاں ہے وہ ہل نہیں سکے گا۔ جنت کی حور گانے والی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا اتنا فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ 7 سمندر میں تھوک ڈالے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، زندوں کو چہرہ دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے کائنات روشن ہو جائے، ایک قدم خامند کی طرف سے چل کے آئے 1,00,000 ناز و انداز دکھائے، مسکرائے تو دانتوں سے نکلے ہوا نور ساری جنت کو روشن کر دے۔ ہاں ہاں، ایمان والی عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور عجیب سنو، ایک کالا ہے، یا رسول اللہ میں تو بالکل کالا سیاہ، میں جنت میں جا سکتا ہوں، کا کیوں ڈرتے ہیں؟ تو آ تو صحیح جنت میں، پر جو میں کہوں وہ کرنا ہوگا۔ تو جو مسلمان مرد عورت دنیا میں کالا ہے، اللہ اس کو جنت میں ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا۔ افریقہ والے جنت میں سب سے خوبصورت ہوں گے۔ ہاں، اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست، کہیں گے اس سے اچھا سنوں ہوں کیا؟ یا داؤد، اے داؤد آؤ ممبر پر بیٹھو۔ پوری جنت وہ بن جائے گا ساز، اور پوری جنت کی ایک ایک ڈالی، ایک ایک پتا اس سے نئے نئے رنگ کا ساز بولے گا، دھن نکلے گی۔ پھر داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، دنیا میں کیسی تھی کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، تو میں نے واپس کر دیا، بلکہ زیادہ کر دیا۔ پھر داؤد علیہ السلام کا نغمہ ہوگا اور ان کو گیت ہوگا، ان کا ساز ہوگا، جنت والوں کو جنت بھول جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں کیا؟ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آ جا، اب آپ کی باری۔ پھر میرے حبیب کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، وہ آواز ہوگی، یہ دھن ہوگی، وہ لے ہوگی، یہ سر ہوگا، وہ ساز ہوگا، جنت مست، جنتی مست، پانی مست، ہوائیں مست، درخت مست، فرشتے مست۔ پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنو، کہیں گے اللہ اس سے اچھا کہاں؟ وہ کیا؟ تو تمہارا رب تمہیں سنو۔ لم یبق الا ارحم الراحمین۔ اب اللہ کی آواز کو جنت کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہر شے تھم جائے گی، خاموش، اور میرا اللہ اپنا قرآن سنائے گا۔ اور پہلے جو سن رہے تھے صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جس سے ہم سنتے ہیں، اچھی آواز ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ جب اللہ 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 اپنا کلام سنائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا، اور اس سے اللہ کی آواز اندر جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی منزل بناؤ، منزل بناؤ، منزل بناؤ۔ ٹریک بدلنا پڑے گا، تبلیغ ٹریک بدلنے کی محنت ہے۔ جن راہوں پہ جا رہے ہو یہ اللہ رسول تک نہیں جاتی، اللہ رسول کو جانے والی راہیں اور ہیں، جس میں سب سے بڑا عمل محبت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ؟ صحابہ نے کہا نماز، فرمایا نہیں، اچھی چیز ہے۔ یا رسول اللہ جہاد، ہم نے کہا نہیں۔ یا رسول اللہ روزہ، فرمایا نہیں۔ حج، فرمایا نہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم، آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ آپس کی محبت سب سے بڑا عمل جس سے میں اور آپ امت بنیں گے۔ آج ہم امت نہیں ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، چونکہ آپ سب کی روٹس انڈیا پاکستان سے ہیں، اور انڈیا پاکستان فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے۔ تو خاص طور پر میرا دیش پاکستان خون و خون ہوا پڑا ہے، اس فرقہ واریت نے وہ آگ لگائی ہے۔ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہنا، مسلمان بن کے رہنا۔ تمہارا تعارف مسلم ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔
هو سماكم المسلمين من قبل ان الدين عند الله الاسلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين وامرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين. مسلم مومن یہ ہمارا تعارف ہے، یہیں تک رہنا، اللہ کے واسطے آگے نہ جانا. کیونکہ میں دھواں تھوڑا سا محسوس کر کے آیا ہوں، میں گلاسگو تک گیا ہوں، دھواں اٹھ رہا ہے، آگ سلگ رہی ہے. بجھانے والے بنو، کیڑی دکھانے والے نہ بنو، اللہ کے واسطے امت بنو. اس امت میں اختلاف رہے گا، نہیں مٹ سکتا. اختلاف کے باوجود محبت کا حکم دیا گیا ہے. لیکن ہماری نفرت یہاں تک چلی گئی ہے کہ سلام کا جواب ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. کسی کو کافر کہنا اتنا آسان ہے. اچھا اگر وہ کافر ہے اور کہتا میں مسلمان ہوں تو اسے سینے سے لگانا ہم میرے نبی نے سکھایا ہے، دھکا دینا تو نہیں سکھایا. عبداللہ بن ابی سے بڑھ کے کون کافر ہوگا؟ جہنم کے 7 قید خانے ہیں، جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ. سب سے نیچے حاویہ ہے، اس میں منافق ہوں گے. ابو جہل بھی اس میں نہیں ہے. ابو جہل جحیم میں ہے، پتھر کا پجاری جحیم میں، اور منافق حاویہ میں. جو جہنم کی سب سے خوفناک آگ ہے حاویہ. میرے نبی نے تو منافقوں کو سینے سے لگا. عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان. ہمارے نبی پانی پی رہے ہیں، ان کے بیٹے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا. کیا کرو گے؟ کہ باپ کو پلاتا ہوں، شاید ایمان اس کے اندر آ جائے. ابا یہ پانی پیو. کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے، شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. کہ جا کہیں سے پیشاب لے وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا. ان کو چھوڑا غصہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے اس منافق کا سر اڑا دو. بیٹا پوچھ رہا ہے، اتنی بڑی گستاخی. میرے نبی فرمایا نہیں نہیں نہیں، تیرا باپ ہے، جا اس کی قدر کر. میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ محمد اپنے پاس بیٹھنے والوں کو قتل کر لیتا. تم اس کی امت ہو کر ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، تم فرقہ واریت میں بٹ جاؤ. تم کیا میسج دے رہے ہو پوری دنیا کے انسانوں کو؟ امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے. ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرو. اتنی جلدی کفر تک پہنچا رہے ہو. میرا نبی تو منافقوں کو سینے لگا رہا ہے. وہ مرنے پر آیا تو ان کے بیٹے آ گئے، یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ اپنا کرتا تو دینے میں اسے کفن پہنا دو، شاید بخشا جائے. آپ نے کرتا اتار کے دے، کہتے دفع کرو منافق خبیث کو. اپنا کرتا دیا. نماز جنازہ تیار ہے، آپ آگے کھڑے ہو. حضرت عمر آگے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو خبر نہیں ہے کون ہے؟ ہاں خبر ہے. تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا. میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرے. میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا. پھر آپ نے کہا اگر میرا اللہ کہتا تو 70 دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا. چھوٹے چھوٹے اختلاف پر یہ کافر وہ کافر. کوئی جنت میں پھر جائے گا؟ تم کسے جانا ہے جنت؟ ویلی پہ رہ جائے گی اللہ کی جنت. اللہ کی کرنا ویلی جنت ہے. پھر آپ پیچھے گئے، اس کو قبر میں اتار چکے تھے. آپ نے کہا باہر نکالو، باہر نکالو. دوبارہ قبر سے نکالا، آپ نے لعاب نکالا، منہ کی تھوک اور اس کے منہ میں ڈالی، بخشش ہو جائے. اس کام کو دیکھ کر 100 منافق نے کلمہ پڑھا. اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. آپ نے زندگی بھر کسی کو نہیں بتایا، سب کو سینے سے لگایا. تم اس کی امت ہو کر چھوٹے اختلافوں پر کفر کفر کفر. سلام کا جواب نہیں، چونکہ تمہارے روٹس وہاں سے ہیں. انہیں کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو. امت بن جاؤ امت بن جاؤ امت بن جاؤ. کس طرح میرے محبوب نے سب کو سینے سے لگایا ہے. ذوالخویسرہ ایک اور منافق ہے. آپ نے مال تقسیم کیا، نئے مسلمانوں کو زیادہ دیا. زید الخیر کو
اقرا بن حابس کو، عباس بن مرداس کو زیادہ دیا، اوروں کو تھوڑا دیا۔ وہ کھڑا ہو گیا، یہ تقسیم میں انصاف نہیں ہوا۔ تو میرے نبی کا چہرہ سخت ہو صدمے سے، غم سے، فرمایا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید کو جوش آیا، یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑاؤں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھ لی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کی نماز کا اس سے کیا فائدہ؟ میرے نبی نے فرمایا تو نے دل کے اندر دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق ہے؟ حالانکہ سب کو پتا تھا منافق ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطاوار سے درگزر کرنے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، جو ایسی صفات کا مالک ہو اس کی امت کلمہ گو کو کافر کہے کہ نہیں تم اوپر سے کچھ اور ہو اندر سے کچھ اور ہو۔ تو اگر میں اندر سے کچھ اور ہوں تو میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہیں کس نے ٹھیکیدار بنایا ہے کہ اندر دیکھ؟ نہیں، میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے خالد، تم نے اندر دیکھ لیا تھا، تم نے اندر دیکھ لیا کہ منافق ہے؟ اللہ کی قسم سب کو پتا تھا منافق ہے۔ تم اس کی امت ہو جس نے منافقوں کو گلے سے لگایا۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف اتنے دور، نہ سلام نہ نماز۔ وہ جراثیم یہاں مت آنے دو۔ تم پرامن ملک میں ہو، تمہاری حکومت پرامن ہے، تمہاری خیر خواہ ہے، طاقتور ہے، آپس میں رکھنے مت ڈالو، امت بنو، اختلاف کو برداشت کرو۔ اختلاف رائے ایک لازمی چیز ہے، یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود امت بنو۔ ہم ہوا سماکم المسلمین من قبل، مسلمان، کنتم خیر امہ، امت، مسلم امت۔ ہم نے فرقوں میں نہیں بٹنا ورنہ اللہ اس کے رسول کی نظروں سے گر جائیں گے۔ ہم نے تو گرے ہوں کو بھی سینے سے لگانا ہے۔ کسی کو گستاخ رسول کہنا آسان کام ہے؟ کسی پر اتنا بڑا الزام لگانا آسان کام ہے؟ کیا جواب اللہ کو دیا جائے گا؟ پتہ نہیں اللہ کس بات پہ معاف کر دے، کیا بات پسند آئے۔ امت بنو، یہاں رہتے ہو مومن بنو، سچے بنو، اللہ کے واسطے جھوٹ نہ بولو، حکومت کو دھوکہ نہ دو، غلط پیپر نہ بناؤ، پیپر میرج نہ کرو، یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو۔ جب برٹش پاسپورٹ لینے کے لیے لڑکیوں سے کھیلنا، کیا منہ دکھانا ہے اللہ پاک کو؟ برٹش پاسپورٹ جنت کا پاسپورٹ نہیں ہے، جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ اللہ نے دے دیا ہے، محمد الرسول اللہ کا ویزا لگواؤ مرنے سے پہلے پہلے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد الرسول اللہ چھپانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ تنا پھل پھول ہے۔ کلمے والے بنو، دھوکہ نہ دو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہ بولے گا، ایک دھوکہ نہ دے گا۔ تمہارے پاس پیپر صحیح بن جائیں، مبارک ہو یہاں رہنا۔ اگر پیپر نہیں ہے اپنے ملکوں کو واپس چلے جاؤ، روٹی وہاں بھی ملے گی۔ اللہ سویا نہیں ہے، خزانے ختم نہیں ہیں، جہاں رہو گے اللہ رزق پہنچائے گا۔ لیکن دو نمبری نہ کرو، خاص طور پہ ایسی حکومت کے ساتھ جو تمہاری خیر خواہ ہو، تمہاری ہمدرد ہو۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ کسی بچی کو دھوکہ دینا کہ میرا پیپر بن جائے، میرے کاغذ بن جائیں، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، کتنے پیسے بچا لو گے؟ جھوٹ بول کے 7 بر اعظم بچا لو، گھاٹے کا سودا ہے۔ سچ بول کے سب کچھ ضائع کر دو، نفع کا سودا ہے۔ یزید 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا، 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ 22 سال کی عمر میں حکومت سنبھالی، 22 سال۔
پاگل پن کی عمر، 40 دن حکومت کی، سارا خاندان اکٹھا کر کے کہنے لگا میرے بھائیو، جس تخت کے نیچے حسین کا اور اہل بیت کا خون گرا ہو میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت سچ پہ چھوڑ دی۔ ہم نے پیسہ نہیں بچانا، ہم نے سچ کو بچانا ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اگر ہمارے اوپر ٹیکس بنتا ہم دیں گے، میرے پیپر غلط ہے میں واپس جاؤں گا، ٹھیک بنانے کی کوشش کرو۔ جھوٹ بول کے سیاست میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری محنت سے اگر ایک بھی کوئی دانہ وصول ہو گیا تو میری محنت کامیاب ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ خاتون کا فون آیا، اس نے کہیں میرا بیان سنا کہ میں نے یہاں جھوٹ بول کے سیاسی پناہ لی ہوئی ہے، تو میں نے بیان سنا ہے، اب میرا ضمیر مجھے کاٹتا ہے، تو میں اب کیا کروں؟ میں نے کہا واپس چلی جائے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے، مسلمان فراڈ نہیں کرتا ہے۔ ایک معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ اس میں آسانی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ بہت ٹائٹ ہے، بہت ٹائٹ ہے۔ میرے بھائیو، دیکھو ان لوگوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے، آپ کو نیشنلٹی دی، آپ کو گھر میں ہر سہولت۔ کتنے لوگ ہیں جو فرضی لولے لنگڑے بن کے پیسے کھا رہے ہیں، فرضی لڑائیاں پیپر بنا کے کونسل سے مکان لے رہے ہیں۔ میں بڑے درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ 10 مکان بینکوں سے لے کر کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں، مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اللہ کے پاس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو پھر ایک سچ کے ساتھی بنوں، سچ کے ساتھی بنوں، سچ کے ساتھی بنوں۔ بازار کا دین سچائی، بازار کا دین صحیح طول، آفس کا دین دیانتداری۔ تمہاری اللہ کی قسم ایک سچے بول پر 7 زمین آسمان قربان کیے جا سکتے ہیں، ایک سچے بول پر پوری دنیا کو لات ماری جا سکتی ہے۔ یہ راستہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے۔ پھر اب تمہاری نسلیں یہاں آباد ہو چکی ہیں، پھر آپس میں بھی اختلاف ایک مذہبی ہے، ایک گھر کے اندر میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں ہوگا، ساس بہو میں ہوگا، سسر بہو میں ہوگا، بھائی بھائی میں ہوگا، وہاں بھی محبت کو لانا، محبت کو لانا، محبت کو لانا، درگزر کرنا۔ میاں بیوی کا ٹوٹ جانا بہت بڑی تباہی ہے، نسل کی بربادی ہے۔ برداشت کر لو، برداشت کرو۔ عورتیں خامد کو برداشت کریں، خامد بیویوں کو برداشت کریں، ماں باپ اولاد کو برداشت کریں، اولاد ماں باپ کو برداشت کریں۔ ایک کام کر لو تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، اللہ کی قسم۔ سونے چاندی سے گھر جنت نہیں بنتے، زبان کا بول میٹھا کر لو گھر جنت بن جائیں گے۔ زبان کا بول میٹھا کر لو، بیوی کے لیے بول میٹھا کر دو، بیوی خامد کے لیے بول میٹھا کر دے۔ یہ نہیں کہ کڑواہٹ نہیں آئے گی، درگزر کر، درگزر کر، تھوڑی دیر کے لیے زبان کو روک لو، اللہ تمہارے سینے کو نور سے بھر دے گا، تمہارے دل کو محبتوں سے بھر دے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا، مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہوا ہے۔ اگر اپنے گھروں کو نبی والے نمونے پر لانا ہے تو اخلاق سے آئے گا، عبادت سے نہیں۔ عبادت فاؤنڈیشن بنائے گی۔ تو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک کمرہ بناؤ جس میں مصلی بچھاؤ، جس میں قرآن رکھو، جس میں حدیث کی قرآن کی کتابیں رکھو، فضائل اعمال رکھو، پھر اس میں سارے مل کر نماز پڑھو، مل کے تعلیم کرو، اس سے گھر میں نبی والی معاشرت آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ ویسے ہی تمہارے گھر مرغی خانے تو کمرہ فارغ ہونا کہ تو ایڈے ایڈے گھر، پوڑیاں چڑھ لائے بندہ وہیں تھک جانا۔ ہاں تم میرے نبی والی محبت گھر میں لاؤ، تمہارے گھر میں نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے، نبوت والے اخلاق سے گھروں میں دین آئے گا، عبادات سے بنیاد بنے گی، بنیاد کے بغیر تو گھر بن نہیں سکتا۔ جو آگے گھر میں دینی معاشرت، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو کے ساتھ درگزر کا معاملہ، ایک دوسرے سے اظہار محبت۔ ہے اللہ کو میں قربان جاؤں، اور میرا نبی کیسے سمجھائے؟ تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کیا کرو۔ اور میرا نبی گھر کی زندگی کیا سمجھا؟ سبحان اللہ، کہ بیویوں کے لیے اچھا لباس پہنو، اور عورتوں کو سمجھایا
اشارتن، بڑے خوبصورت انداز میں کہا جنت کی حور اپنے خامند کے لیے ایسے میک اپ کرے گی جیسے ام سلمہ میرے لیے کرتی ہے۔ لباس بھی اچھا، بول بھی اچھا، محبت کی نظر ہو، نفرت کی نظر نہ ہو، نظر پورا پیغام۔ معصوم بچہ اس کو ایسے دیکھو تو رونے لگ جائے گا، اس کو یوں دیکھو تو ہنسنے لگ جائے گا۔ نظر میں اتنی طاقت ہے، نظروں کو محبت سے بھر دو، زبان کو مٹھاس سے بھر دو، تمہارے گھر نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے گی، تمہارے گھروں میں دین زندہ ہو جائے گا۔ طنز نہ کرنا، تانا نہ دینا۔ ہمارے عزیز ہیں تہجد گزار، شب بیدار، نمازی بچے دور بھاگتے ہیں ماں سے۔ میں نے ایک دن ایک بچے سے کہا بیٹا تمہاری اماں تو اتنی نیک ہیں کہ تم لوگ اتنے بھاگتے کیوں ماں سے؟ کہا تانے بہت دیتی، تانے بہت دیتی، اس لیے ہم بھاگتے۔ اگر اولاد کو اپنا بنانا ہے کبھی تانا نہ دینا، کبھی اپنے حق نہ، جو ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے پس گئے ہیں، تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا ہوگا۔ ایک دوسرے کو قریب کرنا ہے تو خوبیاں بتاؤ، خوبیاں۔ کبھی ڈائریکٹ کسی بیوی سے مت کہو تو نے غلط کیا، بیوی خامن کو مت کہے تو نے یہ غلط کیا، وہ اس کی تعریف کرے، وہ اس کی تعریف کرے، محبت ہو۔ ایک پیر صاحب مرید کے یہاں گئے، کھانا کھایا، بہت پسند آیا، کہنے کہ بیگم کو بولا، وہ آ گئی، کہنے کہ بیٹی تیرے ہاتھ کا کھانا کھایا بہت بڑھیا تھا، شکریہ ادا کرنے کے لیے تمہیں بولا۔ تو اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی آپ کے مرید صاحب کے پاس 30 سال ہو گئے ہیں، زندگی میں ایک دفعہ اس نے کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی۔ پکا پکا پسینے بہ جاتے ہیں، نون گھٹتے ہیں، مرچن زیادہ، بوٹی نہیں گلی گئی، شورا بات گیا، آلو کچا ہے۔ ہاں محبتیں لانی ہیں تو برداشت کرنا پڑے گا، اور جب تک محبت نہیں آتی گھروں میں دین نہیں آئے گا۔ اپنے گھروں کی معاشرت نبی والی لاؤ، ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کا نبی گھر آئے، ام سلمہ کے گھر کی باری، کھانے کو کچھ نہیں، پکایا کچھ ہے ہی کچھ نہیں، تو خامد محمد مصطفیٰ جیسا اور آگے کھانا تیار ہو تو بیوی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ نے پوچھا ام سلمہ کھانا کھانے کو کچھ ہے؟ تو ایک دم انہوں نے بہت ہی ندامت لجاجت کے ساتھ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، یہ سرکہ پڑا ہوا ہے۔ اب سرکہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ونیگر، شاید کسی کو سرکہ سمجھ میں نہ آئے، ایسی چیز ہے ایک ڈراپ یہاں رکھو تو تمہاری زبان جل جائے گی، ½ ٹی اسپون لو تو تمہارا سارا گلا چیر کے رکھ دے گا۔ اور میں غلطی سے کوئی سرکے میں بعض سلاد کا ہوتا ہے نا سرکہ ڈالو، میں غلطی سے میرے منہ میں کوئی ایک پتا بھی چلا جائے تو 1 ہفتہ میرا گلا گیا، اتنا میرا سینسٹیو گلا ہے اس سے۔ سرکہ کوئی کھانے کی چیز؟ انہوں نے تو آج یا رسول اللہ بھائی ایک سرکہ ہے، ہائے 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 ہائے۔ آگے میرے نے کہا سرکہ بھی کوئی کھمڑ دی چاہے، تم اتنا نہیں پتا کہ سرکہ کھمڑ دا نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا نعم الادام الخل، ام سلمہ سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں، سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں۔ کیسے اپنی بیگم کو شرمندگی سے نکالا اور احساس کمتری سے نکالا؟ سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی۔ جس گھر میں سرکہ ہے انہیں کسی سالن کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یوں حوصلہ بڑھایا جاتا ہے۔ یہاں تو چونکہ وہ مقابلے کی ٹکر، یہاں بیویاں بھی ڈر ہیں خوب، تو یہاں تو ان کی اپنی کونسلز بنی ہوئی ہیں۔ تو میں مسلمان عورت کو کہتا ہوں جو کہ یہ میری بات آگے جا رہی ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، ایک دوسرے کو عزت دو، برداشت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور بیوی سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کر۔ بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے۔ پورا گھر میرے نبی نے نقشہ، ہر ایک کی قیمت بتائی۔ ماں تیرے قدموں تلے جنت، کا کاش میری ماں زندہ ہوتی،
تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جان۔ باپ کا تیرے جنت کا دروازہ ہے، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، کھولنا توڑنا نہیں، کھولنا توڑنا نہیں، توڑ لیا تو جنت میں نہ جا سکو گے۔ سب سے بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، سب سے بہترین عورت جو اپنے خامن کی منشا کو دیکھے۔ پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو معاشرے میں بہت بوجھ بنتا ہے جس کا، ہاں بھائی تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں، تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آ گئی ماں باپ کے، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں، وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ۔ گھر، ایک گھر کیسے چلتا ہے؟ ہمارے یہاں پنجاب سندھ بلوچستان سرحد میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، سب بھائی کھا جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا۔ ماں باپ کی وراثت میں سے ہوتا ہے، اگر میں نے کو خود کمایا ہے اس میں بہنوں کا حق نہیں، ماں باپ سے اگر 1 روپیہ بھی آیا ہے تقسیم کیا جائے گا۔ جس نے بہنوں کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا، اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اس نے ان کی ڈولی اٹھائی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ ایک بولے، اگر 2 ہوں کہ جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی وہ بھی ایسے ہوگا۔ اللہ بھلا کرے۔ ایک صحابی کا کہ جس کی 1 ہو، کہ جس کی 1 ہے، اگر اس نے اس کو عزت سے رخصت کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ پھر کئی بچیوں کو طلاق پڑی ہے کہ اس کو بیٹا نہیں ہوتا۔ یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ، پنڈی سے بچی رو رو برا حال اس کا، میں تو فون سنتا ہی نہیں ہوں ایسے کہ میرا تو کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ کہنے لگی کہ سسرال نے کہا تھا بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں۔ میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے، اور بیٹی ہی ہوئی اور مجھے طلاق پڑ گئی اور میں گھر آ گئی 22 سال کی عمر۔ بیٹی دینے والا اللہ اور ظلم کرنے والا سسرال۔ میرے نبی کو اللہ نے بیٹے دے کے اٹھا لیے، قاسم اٹھا لیے، عبداللہ اٹھا لیے، ابراہیم اٹھا لیے، 4 بیٹیاں دی 3 زندگی میں اٹھا لی، زینب، ام کلثوم، رقیہ، تینوں آنکھوں کے سامنے چلی گئیں۔ فاطمہ سے نسل چلی، آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی۔ اس لعنت کو دھویا۔ عورت کا کیا قصور ہے اگر اس بیچاری کو بچیاں ہوتی؟ جس نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا، جس نے بیٹیوں کو ڈولے میں بٹھایا، ان کا حق ادا کیا، کہ جنت میں یوں ہو جائے گا۔ بہنوں کو دینا اتنا ضروری ہے، حرام ہو جاتی ہے روٹی۔ میں نے مولانا جمشید صاحب میرے استاد ہیں، میں نے ان سے تفسیر پڑھی۔ میں ایک دن شہد کی بوتل لے کر گیا، پرانی بات ہے 76-77۔ میں نے کہا حضرت یہ ہدیہ ہے۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ کہ میرے اپنے باپ ہیں۔ فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہن یعنی میری پھوپھیوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا؟ 10 روپے کی شہد کی بوتل تھی اس وقت، کہ اگر دیا تھا تو یہ میں لے لوں گا، اگر نہیں دیا تو پھر یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا۔ یہ مطلب تیرے باپ نے بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہنی کوئی نہیں۔ 2 بھائی، ساری زمین 2 بھائیوں کی، 2 بھائی۔ میں نے کہا جی موجہ ہی موجہ، بہن ٹھیک ہوتی تو کوئی نہ دیتا۔ پھر کہنے لگے اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اس لیے میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں۔ اتنی ریسرچ کے بعد ایک شہد کی بوتل قبول فرمائی۔ بیٹیوں کو دینا اتنا ضروری ہے۔ میں اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو، اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو، محبت ہو، سچائی ہو، الفت ہو، درگزر ہو، معاف کرنا ہو، طلاق سے بچو، جھوٹی شادیاں نہ کرو، پیپر کی شادیاں نہ کرو، اللہ کے واسطے یہ دھوکہ نہ دو، حکومت کو دھوکہ نہ دو، لولے لنگڑے بن کے ان سے پیسے نہ وصول کرو، کل اللہ پوچھے گا۔ میں ہر جگہ یہ واقعہ سنایا ہے، احسان دانش کی کتاب ہے اپنی اس کی زندگی پر، وہ میں نے پڑھی، بہت خوبصورت کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے
کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے چیلے شام کو کمائی لاتے تھے، ایک دن ایک چیلا 2 روپے لے کر آئے تو اس کو ڈانٹا، سارے دن میں 2 روپے؟ کہیں استاد جی آج بہت پیسہ، بہت مال بنایا۔ یہ وہ دور ہے جب انگریز کی حکومت، آج ایک گورے کی جیب پڑ گئی، بڑے پیسے۔ میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گھلا دے دیا کہ آپ کی امت نے میرے امت کی جیب کاٹی تھی، تو میرے نبی کو کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے، تو میں اس کو واپس کر کے آیا۔ تو اس نے اس کو 10 روپے نکال کے دیے کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے۔ دیکھو اللہ کے واسطے، کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے گلا دے دیا تمہاری وجہ سے میرے نبی کو گلا پڑا تو پھر کہیں چھپنے کی جگہ پہلے ڈھونڈ لو۔ اگر اپنے حبیب کو گلے سے بچانا چاہتے ہو، دھوکہ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، ٹیکس کی چوری چھوڑ دو، فراڈ چھوڑ دو، غلط پیپر بنانے چھوڑ دو۔ اب تمہاری نسلیں یہاں آباد ہیں جن کے پاس برٹش پاسپورٹ ہیں، اسے اپنا دیش سمجھو، اپنی نسلوں کے لیے سوچو، اپنے اسکول بناؤ، اپنے مدرسے بناؤ، بڑی مسجدیں بناؤ، اگلی نسل کو کچھ دے کے جاؤ، اور اگلی نسل کو محبت دو، سب کچھ ہو جائے۔ محبت لانی ہے تو اسے قابو کر لو، اسے قابو کر لو، اسے قابو کر لو۔ میرے نبی، میں نے ہر جگہ یہ حدیث سنائی ہے، میرے نبی نے فرمایا سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ آپ نے کہا یہ سارے دین کا خلاصہ 3 سپارے 10 لاکھ حدیثاں۔ کیا؟ بعض زبان کو قابو میں رکھنا، زبان قابو میں تو پورا دین قابو میں، زبان ہاتھ سے گئی تو سب کچھ گیا۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ، جنگ بدر سے آخری حج تک میرے نبی کے ساتھ رہے، جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اور بڑے صحابہ میں ہیں ان کا نام، لیکن وہ بدر والا، احد والا، حدیبیہ والا، خندق والا، خیبر والا، فتح مکہ والا، حنین والا، طائف والا، آخری حج والا، یمامہ میں شہید ہونے والا یوں کہتا ہے لوگو میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے۔ ہے نبی والے اخلاق لاؤ، تھوڑے سے باتوں سے دعوت پھیل جائے۔ دعوت کا مزاج لمبے بیان ہے ہی نہیں، یہ تو ہم اجمی لوگ لمبے لمبے بیان کرتے ہیں، 2.25 گھنٹے پر میں پہنچا ہوں، تو دعوت مختصر ہو، اخلاق بلند ہوں، تیر کی طرح اندر بات جائے۔ باتیں لمبی ہیں، اخلاق سے خالی ہیں، اوپر سے گزر جاتی۔ لوگوں کو محبت دو، پتہ نہیں کیا کیا ہیرے بکھرے پڑے۔ میری عامر خان سے ملاقات ہوئی، اللہ کی قسم بطور انسان کروڑوں میں ایک آدمی، کروڑوں میں، وہ مجھ سے کیا متاثر ہوتا جتنا میں اس سے متاثر ہوں۔ اس نے کچھ باتیں آپ نے مجھے کہا آپ نے کسی کو بتانی نہیں، لیکن میں نے کہا عامر میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے بیعتی ہو جاؤں۔ کمال ہے یار، تو اتنا عالی انسان، اگر ایک خطا اس میں ہے تو باقیوں کو اسے آنکھیں مت کرنے، وہ چھوڑ دو جی، وہی ہو کوئی بندہ، وہ کیا پتا بندہ کسی اور نیکی سے اللہ سے معافی لے چکا ہو۔ نور جہاں مری 27 رمضان شب قدر، جو رمضان میں مرے بخشا گیا، کہ رمضان میں مرو تو حساب کتاب کوئی نہیں، تو رمضان گزرنے کے بعد اللہ بنیت ہے کوئی نہیں، پیچھے کاپیاں پھاتے بہ جاؤ، لے آپ اگلا کھاتا تھے پچھلا کھاتا برابر کرا۔ وہ تو کریم ہے، وہ رمضان میں مارتا ہی اس کا جس کو معاف کرنا ہو، اور وہ مری 27 رمضان شب قدر۔ میرے لوگ لو جی مولانا صاحب دیکھو جی نور جہاں 27 رمضان میں مر گئی، میں کہا اللہ تے کیس کر دے، اللہ تے مقدمہ کر دو۔ اس قدر تنقیدی مزاج اور اس قدر نفرت کیا منہ دکھاؤ؟ تم ٹھیکیدار ہو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، برائی دھنی کا پاپ نہ کن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ یوں انگلی اٹھاتے ہو تو 3 تمہاری طرف آتی ہے، 1 ادھر جاتی ہے۔ امت میں صفات محبت دو، اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن لوگ ایسے عجیب، میں مل کے نیچے اترا ہوں جی، پھر جی اس نے توبہ کر لی جی، اس نے جی پھر 4 مہینے کا ارادہ کر لیا، اس نے جی داڑھی رکھنے کی نیت کر لی۔ میں کہا 2 لیٹر میرے سر سے مارو کہ میں انہوں ملیا کیا ہوں؟ ایسے بے وقوف، ایسے بے وقوف۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا جی وہ جو نوجوان آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے نا، آپ کا اس سے ذرا تعلق ہے، وہ شراب پیتا ہے، آپ اس کو نہ بٹھایا کریں۔ اچھا، اس کی ایک کمی کی وجہ سے باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں؟ اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن نہیں رکھی۔ اللہ نے کہا 100 نمبر لوگے تو پاس کروں گا، اللہ نے کہا نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ تھوڑے ہوں گے، پاس کر دوں گا۔ میرے اپنے علاقے کا واقعہ، ایک زمیندار تھے بڑے،
گالیاں بھی بہت دیتے تھے، ذکر بھی بہت کرتے تھے. یعنی یہ تو میں نے اپنے سامنے دیکھا. وہ تو پڑھنا سبحان اللہ الحمد للہ، کسی نوکر یعنی میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں. پھر دوبارہ دروشے پڑھنا، پھر وہ فوت ہو گئے. وہ خواب میں کسی کو ملے، اس نے باقاعدہ سوال کیا، میاں صاحب آپ تو گالیاں بہت نکالتے تھے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے میرا ذکر اور گالیاں تولی، میرا ذکر بڑھ گیا، بخشش ہو گئی. بھائیو قدر کرو، قدر کرو. میں آپ کو یعنی اندر کے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، بطور انسان کمال انسان. اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں. حج پہ کیسے آ گئے؟ ماں نے کہا تھا، میں نے کہا تجھے کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اماں نے کہا بیٹا مجھے گفٹ نہیں چاہیے، مجھے حج کرا. حج پہ چل پڑ. 8 عورتیں خدمت کے لیے ماں کی، چار عورتیں ماں کی خدمت کے لیے، اور 8 نوکر صاحب پورے حج میں ماں کی ویل چیئر خود چلے، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے تھے. تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا، کلمہ تو نظر آتا ہے نا، اسی کی قدر کرو. میرا کزن تھا، فوت ہو گیا. اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھی جو اس میں پکڑ کے میں کہا بھائی فضر آنا نماز پڑھی بس. اور اس نے یا عید کی 2 نمازیں سال میں، یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا. ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا، وہ چلا رہا تھا، میں آگے بڑھا، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں میں آج تک قبلے المنہ کر کے تھوکیا نہیں، میں نے شرم تھی. میں اس کا منہ دیکھنے لگا، ہار ہے اس کے اندر. طارق میاں میں کبھی قبلے المنہ کر کے تھوکیا نہیں، میں نے شرم تھی. پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا کسی کی پسند آ جائے. عیب نہ دیکھا کرو، خوبیاں دیکھا کرو، اچھائیاں دیکھا کرو. محبت ایک جادو ہے، جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. چپ رہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو. ایک واقعہ ہر جگہ سنایا، جہاں آخری بیان ہے سفر کا، اسی پر بیان ختم کروں گا. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ. ماسی شریفہ مشہور ہو گئی پورے برطانیہ سے. سن 85 میں مری تھی، ہمارے کپڑے دھوتی تھی. تو آگے میری بہن کے پاس کہنے لگی بی بی اے میری نوما میرے نال بڑا لڑتیاں، لڑتی خود تھی، تو میں نے کوئی تلیز دے یہ ساریاں میری نوکر بنتا. دیکھو ایک بات بتا کے پھر یہ سنا، ساس سسر اور بہو ایک انتہائی پینک پیدا کرنے والا رشتہ بن چکا، اس لیے کہ ساس اور سسر حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں. ساس اور سسر کا بہو پہ شرم کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں. وہ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پتر نے شادی کرنی سن کو روٹی لگا بابے چاہ تک بابے. میرے ذمہ ہے میں اپنی ماں کے لیے چائے روٹی کا انتظام کروں. میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ انتظام. اگر وہ کرے گی تو اس کی نیکی ہے، احسان ہے، نہیں کرے گی تو مجرم نہیں. ساس سسر کیسے حق ادا کرتے ہیں؟ میرے نبی بھی سسر ہیں. آپ حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو وہ پریشان بیٹھے. آپ نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو. اب جب لڑائی ہوتی ہے تو بچی کے ماں باپ بچی کے ساتھ، لڑکے کے ماں باپ لڑکے کے ساتھ، اور دونوں طرف سے گالم گلوچ، پھر مقدمے، پھر طلاقیں. آپ باہر نکلے. علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے. آپ نکلے تو مسجد میں سو رہے تھے. آپ نے ان کو اٹھایا، قم یا ابا تراب. یہاں ابو تراب کا آپ کو ٹائٹل ملا. حضرت علی فرماتے تھے کل کائنات کے ملنے سے مجھے یہ ٹائٹل زیادہ محبوب ہے، کہ چونکہ اس میں اظہار محبت تھا اور اس میں اشارہ تھا کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں. اٹھو. ابو تراب لے کر آئے اور گھر میں یوں لیٹ گئے. رائٹ علی کو لٹایا، لیفٹ فاطمہ کو لٹایا. حضرت علی کا ہاتھ رکھا اپنی ناف پر، حضرت فاطمہ ہاتھ رکھا حضرت علی پر، پھر اپنا ہاتھ رکھا بیٹی کے ہاتھ پر. پھر فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی. تو کہنے لگے ہماری صلح ہو گئی. آپ اٹھے بڑے خوش. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا علی فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. یہ ہوتا ہے ساس سسر کا کردار. لیکن میں بڑے درد سے کہتا ہوں، ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو انگ انگ سے محبت پھوٹتی ہے. وہی اب ساس بن جاتی ہے تو اس کے ایک ایک بال سے زہر نکلتا ہے. ایک مرد جب باپ ہوتا ہے تو شفقت کا پیکر ہوتا ہے، جب وہ سسر بنتا ہے تو ایک ظالم روپ اختیار کر لیتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کے سلگتے ہوئے دکھ ہیں. ممبر سے کوئی نہیں کہتا، میں کہہ رہا ہوں یہ میرے دین کا حصہ ہے، میرے تبلیغ کے کام کا یہ حصہ ہے. جس نے سارے عالم کا درد اٹھایا وہ تو بیویوں کو خوش کر کے گیا. 2 مہینے روٹی نہیں ملی، وہ پھر بھی خوش ہیں. اور ہم چلا لگا کے 3 دن لگا کے بیویوں کو کے لیے زندگی حرام کر دیتے، ماں باپ کی زندگی حرام کر دیتے. ہاں ماسی شریفہ آ گئی، بی بی تویز دے، میری نوکر بن گئی. وہ 4 اس کے بیٹے تھے، ساری شادی شدہ. تو میری بہن نے ایسے نا کاغذ لیا اور اس نا
لکھ لکھا کے نا اس کو ایسے رول کیا. کماسی شریفہ جس لے تیری لڑائی ہوئے نا تو اے تعویذ ایتھے رکھنا ہے. تو ڈگن نہیں دیونا، جے اے ڈگ گیا تو تیری لڑائی نہیں مکتی.